یہ تختی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے قواعد آپ کے سامنے ہوں، دوبارہ ان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ذہن میں ہو، اس کے مطابق پڑھیں۔ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے؟ اس تختی میں یہ غنّے کا بھی ہوگا جب ان کے بعد کوئی حرف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور لام را نہ ہو تو پھر غنّہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ را ساکن ہو تو پر کب ہوگی، اس کو موٹا یعنی کب کریں گے؟ جب اس سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو، یعنی یا ساکن نہ ہو، یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں نہ ہو تو اس وقت را موٹی ہوگی۔ اگر را ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حرف مستعلیہ ہو تو ہر حال میں پر یعنی موٹی ہوگی۔ اگر پہلے ہو تو اختیار ہے، حروف مستعلیہ یعنی جو موٹے حروف ہیں وہ یہ ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ علامات گولدارے کی نشانی۔ اب اس میں جو بھی آیات ہوتی ہیں اس میں نمبر لکھا ہوتا ہے گولدارے میں، اس کے اوپر جو مرضی لکھا ہو۔ اب لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو آیت ختم ہو رہی گولدارہ، اس کے اوپر لکھا ہوا لا، تو لا آیت کے درمیان میں آئے تو نہیں رکنا۔ اب وہ کہتے جی یہاں بھی نہیں رکنا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ آیت جو گولدارہ ہے یہ خود وقف ہے، اس میں چاہے لا ہو کچھ بھی ہو آپ رک سکتے ہیں۔ تو یہ وقف تام ہے۔ اور دوسرا وقف لازم، میم لکھا ہو تو میم لکھ کر درمیان میں اور صفحے کے سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم، تو وہاں پر رکنا ہوتا ہے ورنہ معنی تبدیل ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح طوا ہے، چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے وقف مطلق۔ جیم اس کا معنی جائز ہے، وقف کر سکتے ہیں۔ سین سکتہ ہے، قرآن پاک میں 4 سکتے آتے ہیں۔ سکتے کا معنی ہے رکنا، آواز روکنی ہے، سانس نہیں توڑنا، سانس جاری رکھتے ہوئے آواز روکنی ہے۔ جیسے کلا بل ران، ران ہے نا، اس سے پہلے سکتا ہے کلا بل ران، کلا بل ران۔ اب بل پہ سانس نہیں توڑنا، سانس کو جاری رکھنا ہے، آواز تھوڑی سی روکنی ہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح وقفہ لکھا ہوتا ہے اس طرح، تو ذرا لمبا سکتہ، زا وقف مجوز۔ لام پر اگر مجبوراً وقف کرنا پڑے تو وقف کر کے دوبارہ جب پڑھیں تو پیچھے والے حرف کو ملا کے پڑھیں، ورنہ وقف نہ کریں لام پر۔ اگر بالفرض سانس ٹوٹ رہا ہے، مجبوری ہے تو وقف کر لیں، پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں۔ یہ طریقہ ہے اس کا۔ نطفۃ، وقف نطفہ، ہا کی آواز ہے، نطفہ، تا یہ گول تا ہے، یہ وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ آپ وقف کریں گے تو اس کو ہا پڑھیں گے، نطفہ۔ آگے اب نہیں، زیر ہے، بے نہیں کرنا، کل بتایا تھا۔ ہاں جی، را کو پر کریں۔ ہاں جی، غنہ کریں، عبرۃ۔ ہاں جی، جائز وقف کی یہ علامت ہے کہ وقف جائز ہے۔ آگے پڑھیں نبی صاحب۔ لام کو تھوڑا سا لمبا کریں۔ پہلے لام کو لمبا کریں، نہیں یہ کیا، زواد کو تو لمبا نہ کریں، لام کو لمبا کریں۔ ہاں، غنہ بھی کریں، تغلیل۔ ہاں جی، ہاں جی، فا کو آگے ملائیں۔
والفتح آگے با زبر لام ول عین زبر سواد اس والاس را زیر ری والاسری آگے من الموسرات تی من الموسرات من المعصرات من الموسرات ہم نے جو ان 20 اسباق میں پڑھے ہیں وہ ان کا خلاصہ یہ ہوگا 4 خاندان ایک خاندان وہ ہوتا ہے کہ جس میں کئی افراد ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک خاندان میں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، اور پھپھو بھی ہے، خالہ بھی ہے، چاچا بھی ہے، ماما، یہ ایک خاندان میں کتنی چیزیں، تو اس طرح 4 خاندان گویا کہ ہم نے پڑھے ہیں۔ جو بھی ہم آیت سامنے ہمارے آئے، ہم نے ان 4 چیزوں میں سے ڈھونڈنی ہے کہ چاروں چیزیں اس میں کہاں کہاں۔ پہلی چیز ہم نے جو پڑھی ہے ضمائر، ضمائر یہ ایک خاندان ہے، پھر اس میں ضمائر منفصلہ، ضمائر متصلہ، پھر ان کے اندر بھی الگ الگ ہیں ہر ایک کے۔ ضمائر منفصلہ ہیں تو اس میں مونس کی الگ ہیں، مذکر کی الگ ہیں، غائب کی الگ ہیں، مخاطب کی الگ ہیں، پھر اس میں متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے یہاں پہ ساری چیزیں وہ جگہ تھوڑی مشکل لکھا جائے گا، یہ آپ آگے اس میں لکھ لیں۔ پھر ضمائر میں اس میں میں لکھ ہی دیتا ہوں، مذکر مونس، اس میں مذکر مونس ہے، اسی طرح اس میں بھی مذکر مونس ہے۔ پھر مذکر کے 8 صیغے ہیں، مذکر کے 8 صیغے ہیں، اور مونس کے بھی 8 ہیں۔ جی جی، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، آنا نحن، یہ 8۔ اسی طرح مونس کے ہیا ہما ہننا، انتی انتما انتنا، آنا نحن، یہ 8 دونوں کے۔ یہ اس طرح، اور پھر جو یہ تو تھی منفصلہ، اور متصلہ میں بھی ایسا ہی ہے، متصلہ کے بھی، مذکر کے بھی، مونس کے بھی۔ مذکر کے ہو ہما ہم، ہا ہما نہیں، ہا ہما ہننا، ہا ہما ہننا، ہاں، یہ مخاطب واحد مخاطب کے لیے، نا جمع متکلم کے لیے، یہ واحد متکلم کے لیے، اور نا جمع متکلم کے لیے۔ یہ پڑھ لیں، وہ لکھا بھی یہ ہوتا ہے، تو یا بھی کہہ لیں تو کوئی نہیں، ہو جائے گا۔
تو عموماً یہ اسی طرح اس کے نیچے زیر ہی آتی ہے. تو یہ متصلہ کے مذکر کی اور متصلہ کے مونث کی مخاطب کی. ہاں نہیں جی نا، ہاں یہ اس طرح، ہاں یہ ایک خاندان ہوا. ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا ہے یہ ادھر اس میں آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم نے یہ کون سا سبق ہے؟ یہ دیکھیں اس میں بھی ضمائر ہیں. یہ ضمائر جو ہے نا، یہ جو 28 نمبر پیج ہے اس میں ضمائر کون سی ہے؟ انہو، ہو ضمیر کون سی ہے؟ متصل. ان کے ساتھ مل کے آئی ہے نا، کسی کے ساتھ مل کے آئے تو وہ متصل ہے. تو یہ مذکر کی ہے، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی نا. اور ادھر مونث کی ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، جی نا. یہ ملی ہوئی ہے، میں نے الگ الگ پڑھی. انہا، انہما، انہننا، انکی، انکما، انکنا، انی، انا. یہ ہے متصل. اور منفصل اس سے پہلے ہے، منفصل اس سے پہلے ہے شروع میں. یہ بھی متصل ہی ہے. ہاں یہ منفصل ہے. یہ والی یہ 3 نمبر پیج میں ہے. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، آنا، نحن. یہ ضمیر متصل مذکر کی ہیں. یہ 3 غائب کی ہیں، یہ 3 حاضر کی ہیں، یہ 2 متکلم کی. اور اسی طرح اس میں مونث کی ہے ہیا. ہیا مونث کی ہے، ہیا سے آگے بنا لیا. یہ تو ضمائر ہو گئے، ایک خاندان. یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ اب ہم نے چونکہ 20 سبق پڑھ لی ہیں، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اب آپ کے لیے آسانی ہوگا چونکہ آپ کے ذہن سے پہلے گزر گئے ہیں. اب یہ خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا تو کوئی بھی ایز آپ کے سامنے آئے گی. کل ہم اجرا کریں گے، آج میں یہ خلاصہ بتا رہا ہوں. یہ خلاصہ آپ ذہن میں رکھ لیں، لکھ لیں. نہیں ہے تو اس کی تصویر لے لیں، تو اس کو جا کے اس کو لکھ لیں. تو اس سے پھر ہم ہر آیت جو بھی کریں گے اس میں اجرا کریں گے. اجرا کا مطلب ہے پھر آیت ہے ان میں یہ سب ہم چیزیں، چاروں چیزیں ڈھونڈیں گے. تو اس لیے ان کو ہم دیکھ لیں. یہ ساری ضمائر ہیں. ہاں اب ہم یہ فعل ہیں. اب ہم دوسرا خاندان ہے فعل، اس کو لائیں گے. اس میں فعل کے اندر 4 ابواب ہیں. مین جو ہم نے پڑھے تھے وہ 4 ابواب ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. جو پڑھا ہوا سبق وہی ہے، اسی میں سے ہے. ابھی آ جائے گا ادھر ہی کہیں. آگے یہ فعل ماضی مضارع چل رہا ہے. فاعل آ گیا.
یہ 4 ابواب لکھے ہیں، تو اس کے آگے میں اور بھی بتاتا ہوں۔ یہ ہو گیا دوسرا، اس میں اصل فعل کے آگے پھر 4 ابواب ہیں، چاروں، اب یہاں پہ چاروں لکھوں۔ نصارہ، پہلے ہے ضربہ، اسی ترتیب سے لکھوں۔ ضربہ، نصرہ، سمیع، فتح۔ یہ دوسرا خانہ فعل ہے، اس کے 4 ابواب ہیں۔ 4 ابواب میں آگے پھر اور ہے مضارع، امر، نہیں، فاعل، مفعول۔ چھ ہو گئے فعل، پھر اس کے 4 ابواب، پھر اس میں ابواب کی ہر باب کی 4 قسمیں۔ ضربہ میں ماضی بھی، مضارع بھی، امر بھی، نہیں بھی، فاعل بھی، مفعول بھی۔ نصرہ میں ماضی بھی، مضارع، امر، نہیں، فاعل، چاروں میں اسی طرح یہ سب، وہ ساری پہ تفصیل ایسے الگ آگے چلے گی، یہ آپ حضرات نے پڑھ لی۔ اور تیسرا خاندان جو ہے وہ ہے اسماء اشارہ، اور چوتھا ہے اسماء موصولہ۔ یہ اسماء اشارہ 12 ہیں، ٹھیک ہے، اسماء اشارہ 12 ہیں، اس میں 6 جو ہیں قریب کے، اور 6 بعید کے، 6 قریب کے، 6 بعید کے، اور اسماء موصولہ ہیں 6، کل ہیں ہی 6، جو آخری سبق ہم نے پڑھا ہے مذکر کے 3 اور مؤنث کے 3، مؤنث کے بھی 3 ہیں، وہ ہیں تو 4، کیونکہ اللائی اور اللاتی یہ 2 جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں، وہ 2 الگ الگ ہیں کام دونوں کا ایک ہے، لیکن وہ الگ الگ ہیں، تو وہ 4 بھی بنا لیں، ہیں ویسے 3 ہی۔ تو اس طرح یہ اس کا 20 اسباق کا خلاصہ ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی قرآن پاک کی آیت آئے تو ان میں ضمائر، فعل، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، ان 4 کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ آپ حضرات نے لکھا؟ ہاں، تصویر لے لیں جس نے نہیں لکھا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم نے تھوڑی تھوڑی یاد کی ہیں، تھوڑی تھوڑی اور یاد کر لیں تو اس کا بس چٹکی میں آپ قرآن پاک کو سمجھیں گے۔ مقصد قرآن پاک کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو سب سے زیادہ پڑھنا
سب سے زیادہ سمجھنا، تیسری نمبر پہ سب سے زیادہ اس پہ عمل کرنا، چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ اس کو آگے پھیلانا، دعوت دینا۔ 4 کام ہم نے کرنے ہیں، تب قرآن پاک ہمیں کچھ سمجھ آئے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اونچی پڑھو، زبان پہ آئے، جاری ہو، اس کو اونچی پڑھیں، بار بار پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ قاعدے کے الفاظ ہیں، ان کو بار بار پڑھیں، زبان پہ وہ جاری ہوں گے، روانگی آئے گی، تب الفاظ اونچی پڑھیں۔ اونچی پڑھنے سے، کیونکہ آپ اگر آواز نہیں نکالتے، دل میں پڑھتے ہیں، تو دل میں پڑھنے سے آپ قرآن پاک کو صحیح اچھے انداز میں پڑھ نہیں سکے۔ وہ دل میں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کھولی کہ مطالعہ کر رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، آپ دل میں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جو تلاوت ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، اس میں آواز آنی چاہیے، آواز آئے گی۔ قرآن پاک چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ہو۔ جو بڑے بڑے قرہ حضرات ہیں وہ دن رات ایک کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، پھر وہ ان کو جا کے ترقی مل۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بڑا قاری آ گیا، اس نے تلاوت کر لی، تو بس ایسی کوئی اللہ نے اس کو دے دیا، نہیں، اس نے دن رات ایک کیا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی ایسے قاری حضرات بڑے بڑے تیار ہوئے ہیں، وہ بڑی محنت کرتے رہے ہیں دن رات۔ دوسرے طالب علم کھیلنے چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر اپنے کام میں چلے جاتے ہیں۔ 5 سال کے بچے جو ہیں، ہاں، ان کو میں جب دیکھتا ہوں، ان کی محنت کو دیکھتا ہوں، اتنی زبردست تلاوت ہے کہ جو بڑے بڑے قاری ہیں نا، ان سے بھی زیادہ ایسے ہی تو وہی محنت ہے۔ قرآن پاک کا معجزہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس پہ محنت بھی جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا یہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ پڑھیں، قاعدہ بھی قرآن بھی، اور دوسرے نمبر پہ اس کو سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے یہ سارا پڑھنا، اس کورس کا مقصد پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ جب ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، پھر عمل کریں گے اور آگے بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تھوڑی آواز نکالیں تاکہ آپ کی زبان پہ آئے الفاظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اعبدوا ربکم الذی، رب کو نہیں کہنا، ربکم الذی۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فراشا والسماء، فراشا وسمانی، والسماء، شین کو واو کے ساتھ ملائیں، واو کو سین کے ساتھ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ وَأَنزَلَ ان غنہ کرنا ہے، اور مَاءً یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے تنوین پر، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی نہ ہو تو غنہ کریں گے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَأَخْرَجَ خا ہے نا، اس کو بھی موٹا کرنا ہے، را کو بھی موٹا کرنا ہے، اور اسی طرح مِنَ الثَّمَا سا کو نرم اور را پر، مِنَ الثَّمَرَاتِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، ان نون یہاں پر بھی غنہ کریں گے، آگے دال کے اوپر تنوین ہے، یہاں پہ ایک تو غنہ ہے، ایک ادغام کا قاعدہ بھی ہے، وہ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو وہ بعد میں بتائیں گے، اس لیے آپ غنہ ذہن میں رکھیں۔ اندادوں، اور آگے ہے انتم، ان یہاں پر بھی غنہ نون ساکن پہ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن پاک کو سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔